سے پہلے بتایا تھا ادوات اتصال اور انفصال کے داخل ہونے سے پہلے یہ قید شرطیہ یا حملیہ ہی ہوتا ہے. اصلی جملہ یہاں پر جو ہے وہ حملیہ ہی ہوتا ہے. پھر آگے بتایا تھا کہ کیونکہ اگر یہ ادات ہٹائیں گے حروف وغیرہ جو ہیں اس کو ہٹا دیں گے تو یا تو دونوں حملیہ ہوں گے، دونوں جز کبھی دونوں حملیہ بنیں گے، اس کی مثال بھی دی ہے. کبھی دونوں متصلے ہوں گے، اس کی مثال بھی دی ہے متصلے کی. آگے بتائیں گے او منفصلتان یا دونوں منفصلہ ہوں گے. قولو او منفصلتان یعنی اس ادات کے ہٹانے کے بعد جو حملیہ ہوگا وہ دونوں جز کے منفصل ہوں گے. قضیہ منفصلہ کا قولنا کلما کان دائما، یہ بھی بتایا تھا یہ صور ہے منفصلہ کا، دائما وغیرہ. کلما کان دائما اما یکون هذا العدد زوجا و اما فردا فدائما اما یکون العدد منقسما بمتساویین او غیر منقسم بهما. یہ مثال دی ہے کہ یہاں پر دونوں دائمن دائم لفظ آ رہا ہے، یا تو یہ عدد جفت ہوگی یا طاق ہوگی. تو دائمی طور پر اگر عدد جفت ہو تو تقسیم ہوگی برابر سرابر حصوں پر. اگر غیر جفت نہ ہو بلکہ طاق ہو تو کبھی بھی تقسیم نہیں ہوگی. یہ کہ ہم اگر جفت ہو تو ہمیشہ تقسیم ہوگی برابر پر. ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، جفت تقسیم 2 ہو تو 1 ہو جائے گا، 4 ہو تو 2 ہو جائے گا، 6 ہو تو 3 ہو جائے گا. اگر طاق ہو تو بالکل تقسیم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی برابری نہیں ہو سکتی. تو یہ مثال منفصلے کا ہے، یعنی اس میں ادواز وغیرہ نکالا، ان وغیرہ نکال دیا تو یہ سابقہ جملہ بن رہا ہے حملیہ، اور حملیہ میں سے بھی وہ قسم کے دونوں جز اس کے منفصل بن رہے ہیں. اور مختلفتان چوتھی یہاں پر بات بتا رہے ہیں کہ حملیہ ہوں گے دونوں متصلہ دونوں منفصلہ. چوتھی بات یہاں پر مختلفہ، یہ مختلفتان کے اندر 6 صورتیں بنیں گی. مختلف جب ہوں گے ظاہر ہے کہ ایک حملیہ ہے، ایک متصلہ ہے، ایک منفصلہ ہے، ایک مختلف ہے. اب ان کے یہاں پر جو ہے 6 صورتیں بنیں گی. 6 صورتیں بنے گی کہ مختلف مطلب یہ ہوگا ایک مقدم حملیہ ہو تالی متصلہ ہو، ایک بنے گا مقدم متصلہ ہو اور تالی حملیہ ہو، 2 ہو جائیں گے. مقدم یعنی پہلے حصہ حملیہ ہو، دوسرا منفصلہ ہو، پہلے منفصلہ ہو، دوسرا یہاں پر جو ہے کیا نام ہے یہ حملیہ ہو، 4 ہو گئے. یا یہ کہ یہاں پر جو ہے پہلے متصلہ ہو دوسرا منفصلہ ہو، 5 ہو گئے. پہلے منفصلہ دوسرا متصلہ، 6. یعنی آپس میں ایک یہاں پر مختلف مطلب یہ ہے ایک حملیہ ایک متصلہ، ایک حملیہ ایک منفصلہ، ایک حملیہ منفصلہ، ایک متصل ایک منفصلہ، یعنی 2 ملائیں گے تو یہاں پر یہ 6 بن جائیں گے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر مختلف کے اندر یہ 6 صورتیں ساری آ سکتی ہے. کہتے ہیں کہ بأن یکون احد الطرفین حملیۃ، یہ 2 طرفین میں سے ایک یعنی مقدم یا تالی جو بھی حملیہ ہو والآخر متصلۃ، اور دوسرا جز متصل بن جائے. او احدهما حملیہ والآخر منفصلۃ، یا ایک حملیہ ہو دوسرا منفصلہ ہو. او احدهما متصلۃ والآخر منفصلۃ، یا ایک متصلہ دوسرا منفصلہ. کہتے ہیں فالاقسام ستۃ، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ 6 قسمیں بنتے ہیں جو آپ کو بتا دیے ابھی. وعلیک باستخراج ما ترکناه من الامثلہ، کہتے ہیں آپ پر ہی لازم ہے آپ مثالوں کو خود ہی نکال دو. یہ بناتے خود مثال نکال دو. ایک حملیہ ایک متصلہ کا مثال بناؤ، ایک حملیہ ایک منفصلہ کا مثال بناؤ، ایک متصل ایک منفصلہ کا مثال یہاں پر پیچھے گزرے ہیں، پھر کرتے جاؤ 6 مثال بن جائیں گے. یہ بات عن التمام اوپر جو کہا تھا کہ او مختلفتان الا انہما خرجتا بزیادۃ الاتصال والانفصال عن التمام، اوپر جو متن میں تھا کہتے ہیں کہ یا مختلف ہوں گے مگر ایک الا اذا خرجتا بزیادۃ الاتصال والانفصال عن التمام، کہتے ہیں کہ اتصال اور انفصال کی زیادتی جب کریں گے یعنی حروف ادات وغیرہ لگائیں گے، اتصال کا یا انفصال کا زیادتی ہو جائے گی تو یہ جملہ تام ہونے سے نکل جائے گا، جملہ تام نہیں رہے گا. اب یہ تمام کا مطلب بتا رہے ہیں کہ تام نہیں ہوگا، جملہ ناقص ہوگا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے عن ان یصح السکوت علیہما، جملہ تام جس پر سکوت کرنا صحیح ہوتا ہے، جملہ خبری جسے کہتے ہیں، تو اس کو جملہ مکمل کہتے ہیں کہ بات کرنے والے بات جب کرے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. نحو والے یہ کہتے ہیں اس کو تمام. اور اگر بات کرنے والے کی بات سمجھ پوری نہ آئے، ایک جزء جملے کا، تو یہ تام ہونے سے نکل گیا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں من ان یصح السکوت علیہما، ان دونوں پر سکوت کرنا صحیح نہ ہو. ویحتمل الصدق والکذب مثلا، اور یہاں پر کہتے ہیں صدق کذب دونوں کا احتمال ہو. تو یہ گویا کہ جب جو بھی بات یا جملہ اس میں صدق کذب دونوں کا احتمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ تمامیت سے نکل گئی ہے. تمامیت تو یہ ہے کہ یا پتہ چلے کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے،
اب صدق کذب دونوں کا احتمال ہو تو بات تو پوری نہیں ہوئی ہے، تمام سے نکل گیا ہے۔ مثلا قولنا الشمس طالعۃ، جیسے ہمارے یہ قول صرف الشمس طالعۃ، مرکب تام خبری، یہ جملہ مرکب ہے کیونکہ مبتدا خبر ہے، تام بھی ہے، خبریہ بھی ہے، محتمل للصدق والکذب، لیکن صدق کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ خبریہ کے اندر صدق کذب کا احتمال ہوتا ہے، یعنی سورج طلوع ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی طلوع ہو، ہے تو جملہ خبریہ ہے، مکمل بھی ہے، تام بھی ہے، لیکن صدق کذب کا احتمال ہے۔ ولا نغنی بالقضیۃ الا هذه، کہتے ہیں یہاں پر جو ہے ہم مراد نہیں لے سکتے ہیں قضیہ سے مگر یہی مراد لے سکتے ہیں، یعنی قضیہ جب بھی ذکر ہوتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ یہاں پر جب اتصال اور انفصال کے حروف ہٹا دیے ہیں تو تامیت سے نکل گیا ہے، مطلب تامیت سے مطلب ہے کہ آپ اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی اس وقت کوئی کہے کہ سورج طلوع ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، سچا ہے، کہ ویسے بھی تو ختم ہو گیا سورج، اس وقت کہے تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے قضیہ سے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ادات الاتصال، اب اسی الشمس طالعۃ پر دخل کرو ادات اتصال، یعنی حروف اتصال کے، مثلا قلت ان كانت الشمس طالعۃ، یہ ان وغیرہ لگا دو تو کہتے ہیں لم يصح حينئذ ان يسكت عليه، تو اس پر یہاں پر سکوت کرنا صحیح نہیں ہوگا، ولم يحتمل الصدق والكذب، اور پھر یہاں پر جو ہے صدق کذب، اب سکوت صحیح نہیں ہوتا، یعنی اب بات پوری نہیں ہو رہی ہے، صرف آپ یوں کہو کہ سورج طلوع ہے تو بات تو پوری ہو گئی ہے، لیکن آپ یوں کہہ رہے ہیں، شرط بنا رہے ہیں اس کو، اگر سورج طلوع ہو تو کیا ہوگا، پھر اگلی بات بھی تو ہو، اب بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو گئی کہ اب اس میں صدق کذب کا احتمال بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بات ایسے کی ہے طلوع ہو گئی تو یہ ہوگا، وہ بات بتائی بھی نہیں ہے، اور طلوع ہونے کا بھی پکی بات تو نہیں کی ہے، کہ احتمال صدق کا بھی نہیں ہے، کسی وقت بل احتج ان تضم الیہ قولک، بلکہ آپ محتاج ہوں گے اس صورت میں کہ آپ اس اپنے اس قول ملاؤ فنہار موجود، یہ ملاؤ گے تب یہاں پر جو ہے اس پر سکوت کرنا صحیح ہے، یعنی اب خاموش ہونا پھر صحیح ہو جائے گا، آگے بات آپ جب کرو گے جو اگلا اس کا بن رہا ہے قضیہ تالی جو بن رہا ہے اس کو ساتھ لاؤ گے۔ اختلاف النقیضین، یہ ختم ہو گیا قضیوں کا آواز، یہاں پر جو ہے ختم ہو گیا، کیونکہ بتایا تھا کہ تصدیقات کے اندر ایک تو یہ قضیے ہوتے ہیں، دوسرا تناقض ہوتا ہے، تیسرا عکس مستوی، اور پھر آخر کتاب ختم تک چلتے رہیں گے۔ اب دوسرا فصل لا رہے ہیں تناقض کے بارے میں، یہ بھی ایک ان کا عنوان ہوتا ہے تناقض کا، منطقیوں کے ہاں تناقض کا معنی ویسے لغت میں مخالفت کہا جاتا ہے، مخالفت، تناقض کا معنی مخالفت ہے، اور ان کے اصطلاح میں تناقض سے مراد کیا ہے کہ دو قضیوں کا ایجاب و سلب میں ایسے مخالف ہونا کہ ایک کے صدق سے دوسرے کذب لازم آ جائے، ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق آئے، ایک کے صدق سے دوسرے کذب آ جائے، ایجاب و سلب میں ایسے مخالفت کہ ایک کے صدق، ایک کو سچا ماننے سے دوسرا کا جھوٹا ماننا پڑے، ایک کا جھوٹا ماننے سے دوسرا کا صادق ماننا پڑے، یعنی دونوں جمع کبھی بھی نہ ہو سکتے ہوں، ایک کو سچا کہو تو لازمی طور پر دوسرے کو جھوٹا کہنا پڑے گا، اگر دوسرے کو جھوٹا کہو گے تو پہلے کو سچا کہنا لازمی پڑے گا، یہ تناقض کھلائے گا۔ دو قضیوں میں ایجاب و سلب میں ایسے اختلاف کہ ایک کا جھوٹا ماننے سے دوسرا کا سچا ماننا لازمی ہو، لازم پڑتا ہو، یہ یہاں پر جو ہے کہتے ہیں التناقض اختلاف النقیض قضیتین، دو قضیوں کا اختلاف بحیث یلزم لذاتہ من صدق کل کذب الاخری، کہ ان میں سے ایک کے ذاتی سچائی سے دوسرے کا یہاں پر ذاتی جھوٹ ہونا لازم آ جائے، لازم آتا ہو ایک کے ذاتی طور پر سچا ہونے سے دوسرے کے ذاتی طور پر جھوٹا ہونا، یعنی ایک ذات کے لحاظ سچا ہو تو دوسرا پکی بات ذات کے لحاظ سے یہاں پر جھوٹا ہوگا، اور بالعکس یا اس کے یہاں پر جو ہے عکس ہو جائے گا، ایک کا ذات کے لحاظ سے جھوٹا ہونا یہ لازم ہوگا دوسرے کے سچا ہونے کے لیے۔ اسی کو متن نیچے لے رہے ہیں کہ اختلاف القضیتین قید بالقضیتین دون الشیئین، اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ تعریف کے اندر التناقض اختلاف القضیتین کہا ہے، تناقض تمہارا مخالفت ہوتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اختلاف الشیئین، دو چیزوں کا مخالفت، یہ بھی کہہ سکتے ہیں قضیتین کیوں کہا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ شیئین کہتے تو اس میں دو مفرد بھی آ جاتے، دو مفرد بھی آ جاتے، لیکن دو مفرد کے اندر اختلاف ہونا یہ منطقیوں کے ہاں تناقض نہیں کہلاتا، ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر شیئین کہتے، شے تو چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، مفرد بھی ہے مرکب بھی شے کھلاتا ہے، اگر شیئین کہتے تو مفردین کا تناقض بھی لازم ہوتا، لیکن یہاں پر مقصد یہاں پر جو قضیوں کا تناقض بیان کرنا ہے، مفردات سے بحث کرنا ہے ہی نہیں ہے، جملوں کا تناقض، بڑے بڑے الفاظ کے یہاں پر جملوں کا یہاں پر تناقض بیان کرنا مقصود ہے، اس میں شیئین نہیں کہا، یعنی شیئین کہنے سے بات عام ہو جاتی، اور انہوں نے یہاں پر اس سے
بعض نزدیک تو اس کا مفردین کا تناقض ہوتا ہی نہیں ہے مفردات میں، اور بعض نے کہا تناقض ہوتا ہے لیکن یہ کہ مصنف کا مراد نہیں ہے، ان کا مراد جملوں کے اندر تناقض، قضیوں کے اندر تناقض ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں اما لان التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل، بعض نے کہا کہ مفردات میں تناقض ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ واما لان الكلام في تناقض القضايا، دوسری بات ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں اگر اختلاف مفردات میں بھی ہوتا ہو، تناقض ہوتا ہو تو ہوتا رہے، لیکن کیونکہ مصنف کا باس اور کلام ہے قضیوں کے تناقض میں نہ کہ مفردات کے تناقض میں، بحیث یلزم لذاتی۔ اب آگے یہاں پر لذاتی قید کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ بس نکالنے نے کہ اختلاف النقیضتین بحیث یلزم لذاتی، یہ ذاتی قید کیوں لگایا؟ بس کہہ دیتے کہ ایک کے سچا ہونے سے دوسرا کا جھوٹا ہونا لازم آتا، کہ ذاتی قید کیوں لگایا؟ تو کہتے ذاتی قید لگانے سے بہت سارے قیودات نکال دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لذاتی الی آخرہ خرج بهذا القید الاختلاف الواقع بین الموجب والسالب الجزئیتین، کہتے ہیں کہ یہ جو ذاتی کا قید لگایا کہ اختلاف ان کا ذاتی ہو، ایک کے ذات کے اندر سچائی ہونے سے دوسرے کا یہاں پر جو ہے ذات کے اندر جھوٹ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس سے وہ اختلاف جو موجبہ و سالبہ میں ہوتا ہے وہ نکالنا مقصود ہے، کیونکہ موجبہ اور سالبہ کے اندر بھی اختلاف تو ہوتا ہے، موجبہ معنی ہاں ہوتا ہے، سالبہ معنی نہ ہوتا ہے، یہ بھی تو اختلاف ہے، اور یہ دو جزئی ہوتے ہیں، موجبہ جزئی، جزیات میں جو اختلاف ہے ہاں نام ہے موجبہ سالبہ میں، اس اختلاف سے کنارہ کشی کرنا مقصود ہے، کیونکہ وہ ذاتی اختلاف نہیں ہوتا، وہ ذات کے لحاظ سے نہیں ہوتا، وقت ہو جاتا ہے، کبھی صادق بھی آتا ہے ایک دوسرے پر، دونوں ہو سکتے ہیں، کبھی دونوں بھی نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ نکال دیں فإنهما قد تصدقان معا، کیونکہ یہ جو سالب و موجب ہے کبھی کہ دونوں صادق بھی آتے ہیں ایک دوسرے پر، جیسے مثال دی ہے بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بعض لیس بانسان ہے، اور بعض حیوان انسان نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دونوں صادق آ رہے ہیں، حالانکہ دونوں دیکھو ایک میں لیس ہے سالب ہے اور پہلے میں انسان موجب ہے، لیکن تو صادق بھی تو صحیح آ رہے ہیں نا، فرق تو نہیں آ رہا، بعض حیوان انسان ہے یہ موجب ہے، بعض حیوان انسان نہیں ہے سالب ہے، یہ لفظ بعض آ رہا ہے کیونکہ موجب سالب ہے، یہ مطلب ہوتا ہے جزئی ہے دونوں کا، اب یہ صادق بھی آ رہے ہیں ایسے ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، صادق آتے ہیں، لہٰذا یہاں پر کہتے ہیں کہ سالب و موجبہ کے اختلاف سے کنارہ کشی کرنا ہے، اور اس یہاں پر جو ہے ان کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، ان کا ذات لحاظ سے اختلاف نہیں ہوتا، ذات کا اختلاف مطلب ہے کہ ہمیشہ اختلاف ہی ہو، اور یہاں پر دیکھیں کہ دونوں صادق بھی آتے ہیں، فلم يتحقق التناقض بین الجزئیین، تو کہتے ہیں دونوں چیزوں کے درمیان میں یہاں پر تناقض متحقق و ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ان کو نکالا ہے، او بالعکس، یا ان کا عکس ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا، یعنی ایک کے جھوٹ سے دوسرے کا سچا ہونا لازم آ جائے، یلزم من کذب کل من القضیتین، کہتے ہیں کہ دو قضیوں میں سے ایک قضیے کا یہاں پر جو ہے جھوٹا ہونے سے لازم آ جائے صدق الاخرى، دوسرا کا سچا ہونا، خرج بهذا القید الاختلاف الواقع بین الموجب والسالب الکلیتین، ٹھیک ہے، وہی اس اختلاف سے یہاں پر جو ہے یہ قید لگانے سے انہوں نے نکال دیا موجب و سالبہ کلیوں کے اختلاف کو بھی، وہاں پر جزئی تھا موجب و سالبہ جزئی، اور یہاں پر موجب و سالبہ کلی کا اختلاف نکالنا مقصود ہے، فإنهما قد تکذبان معا، کیونکہ موجب و سالبہ کبھی کہ یہاں پر دونوں یہاں پر جو ہے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں جھوٹے ہوں ایسے بھی ہو سکتا ہے، کبھی دونوں سچے ہوں ایسے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مثال دی ہے اس کا لا شیء من الحیوان بانسان، یہ تو جھوٹ ہے، کوئی حیوان بھی انسان نہیں ہے، اور ہے بھی کلی ہے، نفی کر رہا ہے کوئی حیوان بھی انسان نہیں ہے، جھوٹ ہے، حالانکہ بہت سارے حیوان انسان، بہت سارے حیوان انسان ہے، یہ جھوٹ ہے، وکل حیوان انسان، وہ دوسرا یہ بھی جھوٹ ہے، ہر حیوان انسان ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ دونوں کیا نام ہے موجب و سالبہ و کلی ہیں، لیکن یہ دونوں جھوٹے ہیں، فلا يتحقق التناقض بین الکلیتین ایضا، یہاں پر کہ دو کلیوں کے درمیان یہ تناقض نہیں پایا جا رہا ہے، فقد علم ان القضیتین او كانتا محصورتین یجب اختلافهما فی الکم کما سیصرح المصنف به ایضا، کہتے ہیں کہ تو معلوم ہو گیا کہ دونوں قضیے ہوں یا دونوں محصورتین ہوں، قضیے محصورہ ہوں، تو ان کا اختلاف یہاں پر جو واجب ہو جائے گا کیفیت میں، کمیت میں، کما سیصرح المصنف ایضا، جس ان قریب مصنف اس کے یہاں پر جو ہے کہ بیان کریں گے، بتائیں گے، تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو اس قید لگانے سے مقصد یہ ہے کہ ایک دو قضیوں کا اختلاف بیان کرنا مقصود ہے، اور اختلاف بھی ذاتی ہو، کبھی بھی صادق نہ آتے ہوں، اور یہاں پر ان چیزوں کو نکال دیے، سالبہ موجبہ جزئی بھی نکالا، کلی بھی نکالا، کیونکہ صادق بھی آتے ہیں، آخر دعوانا